السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس پروگرام میں، جس کا عنوان ہے نماز نبوی، شروط، ارکان، سنن اور واجبات، اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے اور اس دورے کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ایپیسوڈ میں نماز کے طریقے کے تعلق سے گفتگو کی، تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری بات جو ہے وہ سجدہ کرنے کے طریقے پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ سجدہ کیسے کیا جائے اور سجدے میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا طریقہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور نماز کے طریقے کے مکمل ہو جانے کے بعد ہم نماز کے شروط پر بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو سجدہ مکمل کرنے کے بعد انسان جب پہلا سجدہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد بیٹھتا ہے، جس کو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ تو بائیں پیر کو موڑ کر کے اس پر بیٹھ جانے کی جو بات ہے وہ سنن ابو داؤد میں ہے، اور داہنا جو پیر ہے اس کو کھڑا کرنا اور اس کے انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کرنا، اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 828 میں ہے۔ اور جب انسان دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے تو دائیں پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح سے موڑے کہ ان انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، اور قبلہ کی طرف انگلیوں کا رخ ہونے کے تعلق سے حدیث ہے سنن نسائی میں موجود ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1158 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہوا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا کہ آپ جب سجدے سے سر اٹھائیں تو اپنے بائیں پیر کو بچھا لیجئے اور اس پر آپ بیٹھ جائیے، اور جو آپ کا داہنا پیر ہے اس کو کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیوں کا رخ آپ قبلہ کی طرف کریں۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی ایک اور کیفیت بھی، ایک اور طریقہ بھی حدیث میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 536 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ایک اور طریقہ بھی ذکر کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں پیروں کو کھڑا رکھ کر کے اس کے اوپر وہ بیٹھ جائے، یعنی دایاں پاؤں بھی کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں بھی کھڑا رکھے، اور دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں اور دونوں پیر پر انسان بیٹھے۔ اس کیفیت کو حدیث کی اصطلاح میں اقعاء کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سے بھی بیٹھتا ہے تو جائز ہے، لیکن خیال رہے کہ اقعاء والی جو کیفیت ہے یہ صرف 2 سجدوں کے درمیان جائز ہے، 2 سجدوں کے بعد نہیں۔ یعنی اگر آپ 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے اگر آپ بیٹھ رہے ہیں، 4 رکعت کے بعد آپ تشہد اخیر کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں تو یہ کیفیت جائز نہیں۔ صرف 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ اس کیفیت کے ساتھ جائز ہے، اور اس کی ایک حکمت بھی سامنے آتی ہے کہ اقعاء کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ دونوں پیروں کو کھڑا رکھنا اور ان کی انگلیوں کا جو رخ ہے قبلہ کی طرف کر کے رکھنا، یہ انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر بہت دیر تک بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ تشہد اول جب کرتے ہیں تو تھوڑا دیر تک بیٹھتے ہیں، آپ تحیات پڑھتے ہیں اور استحبابی حکم ہے آپ درود پڑھتے ہیں، اور اخیری تشہد میں آپ تحیات بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، تو اتنی لمبی مدت تک اس کیفیت میں بیٹھنا ممکن نہیں۔ تو لہذا 2 سجدوں کے درمیان ہی اس کیفیت پر بیٹھا جا سکتا ہے، اس طریقے پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان جب انسان بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا سکھائی ہے۔ 2 دعائیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 850، سنن ترمذی حدیث نمبر 284 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور بعض روایات میں وجبرنی کے الفاظ کا بھی اضافہ ہے۔ تو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وجبرنی، یہ سارے الفاظ انسان
دو سجدوں کے درمیان والی دعا میں پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور دعا بھی وارد ہوئی ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 874، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 897 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ تو رب اغفر لی یہ ایک مکمل دعا ہے، ایسا نہیں کہ رب اغفر لی ایک بار پھر دو بار رب اغفر لی، ایسا نہیں، بلکہ دونوں مرتبہ ملا کر کے ایک دعا ہے۔ تو رب اغفر لی آپ ایک بار پڑھیں یا دو بار پڑھیں یا تین بار پڑھیں، اختیار ہے۔ جتنی زیادہ مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں گے اتنی زیادہ مرتبہ آپ اللہ سے استغفار کریں گے اور اتنا زیادہ ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کریں گے اور دوسرے سجدے کی بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے۔ دو سجدہ کرنے کے بعد اگلی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک جلسہ ہے جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ جلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، تو جلسہ استراحت کا معنی ہوتا ہے آرام کرنے کے لیے بیٹھنا۔ ایک رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت جب آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا آرام سے بیٹھنا چاہیے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ پہلی رکعت مکمل ہو چکی، اب ہم دوسری رکعت کو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان یہ فاصل کا کام کرتی ہے۔ یہ جو جلسہ ہے یہ فاصلہ پیدا کرتا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو چکی، اب آپ دوسری رکعت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جلسہ استراحت میں طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان بائیں پاؤں کو موڑ کر بچھا لے اور اس پر بیٹھ جائے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کر لے۔ جس طرح سے آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایقاع والی کیفیت کے علاوہ، آپ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، جو پہلا طریقہ میں نے بیان کیا، تو اس طریقے پر آپ کو جلسہ استراحت میں بھی بیٹھنا ہے، اور انگلیوں کا جو رخ ہے، دائیں جو پیر ہے اس کی انگلیاں، ان انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جلسہ استراحت کا تذکرہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 730 میں ہے۔ اس کے بعد جلسہ استراحت سے جب آپ اٹھ رہے ہیں تو جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کے اٹھنا چاہیے، اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کے اٹھنے کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 824 میں موجود ہے۔ تو دونوں ہاتھ ٹیک کر کے اٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کے سہارے ہی اٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں لگاتے۔ تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں لگانا یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگانا چاہیے اور ٹیک لگا کر کے دوسری رکعت کے لیے ہمیں اٹھنا چاہیے۔ اب جب ہم ہاتھوں کو ٹیک لگا کر کے ہم اٹھ رہے ہیں تو ہاتھوں کو ٹیک لگانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے دو باتیں آتی ہیں یا دو طریقے آتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر جیسے آپ کا ہاتھ ہے، آپ ہاتھ کے پنجوں سے آپ ٹیک لگائیں اور آپ ان پنجوں کا سہارا لے کر کے آپ اٹھ جائیں، یہ ایک طریقہ ہے اور یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں باندھ لے انسان، اور اس کے بعد مٹھیوں کے سہارے وہ ٹیک لگا کر کے دوسری رکعت کے لیے، یہ جو طریقہ ہے دونوں ہاتھ کی مٹھی باندھ کر کے اس پر ٹیک لگا کر کے اٹھنے کا، اس تعلق سے ایک روایت آئی ہے، لیکن اس روایت کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے اور وہ اس طریقے کو درست مانتے ہیں، لیکن دیگر اہل علم اس طریقے میں اختلاف کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وارد جو روایت ہے اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ لہذا اگر انسان جو ہے نارمل ہاتھ پر ٹیک لگا کر کے اٹھے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ اختلاف سے بچ جاتا ہے۔ جلسے استراحت سے اٹھنے کے بعد پھر انسان دوسری رکعت شروع کرے گا، اور دوسری رکعت میں قیام اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کا سجدہ، سجدے کے درمیان، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ، اس کا طریقہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ دو رکعت پڑھنے کے بعد انسان تشہد اول میں بیٹھتا ہے۔ تشہد اول میں جب انسان بیٹھے تو اس میں التحیات پڑھے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ۔ اگر کوئی شخص درود بھی پڑھنا چاہے تو درود بھی پڑھنا مستحب ہے، یعنی پہلے ہی تشہد میں، آخری تشہد کی بات نہیں ہو رہی، پہلے تشہد میں التحیات کے ساتھ ساتھ اگر آپ درود پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی مستحب ہے، لیکن اگر التحیات پر اکتفا کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ التحیات پڑھیں، آپ درود پڑھیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل وارد ہے، آپ کی ایک سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب دعائیں پڑھا کرتے تھے تو اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے اور اس کے اشارے سے اس کو حرکت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم عبداللہ بن زبیر
صحیح مسلم میں حدیث نمبر 579 ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اشار باصبعہ السبابہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ انگلی سے اشارہ کرنا شروع کیا۔ سبابہ انگلی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو انگشت شہادت بھی کہا جاتا ہے، اس کو سبابہ انگلی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں یحرکوہا کا لفظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حرکت کیسے دینا ہے، یا حرکت دینے سے قبل جو انگلی سے اشارہ کرنا ہے تو اس وقت ہاتھ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہاتھ کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پر یا گھٹنے پر وہ ایسے ہی کھلا ہوا رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بس ایسے ہی اشارہ کر دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو طریقہ ہے یعنی بالکل نارمل انداز میں اپنے ہاتھ کو رکھنا اور پھر انگلی سے اشارہ کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو طریقہ ہوتا تھا اشارہ کرنے کا۔ پہلا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگشت شہادت کے علاوہ تمام انگلیوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ جیسے آپ پوری انگلیاں 3 انگلیاں اس کو بند کریں، اور آپ اس کو جو انگوٹھا ہے اس کو بھی بند کریں، اور انگوٹھے کو بند کرنے کے بعد اس انگوٹھے کو تینوں انگلیوں کے آپ نیچے لے آئیں، اور انگلی کو یعنی انگشت شہادہ کو آپ اس طرح سے رکھیں اور اس سے اشارہ کریں۔ اشارہ بھی جو کرنا ہے بالکل انگلی کو ٹائٹ نہیں رکھنا ہے، انگلی کو خم کر کے رکھنا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 991 میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو مکمل سیدھی نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑی سی جھکا کر کے رکھا کرتے تھے۔ اور اس وقت جب اشارہ کرنا ہے تو ایسے نہیں کرنا، یہ جو حرکت ہے اس کو اوپر کرنا نیچے کرنا کہتے ہیں، اس کو اشارہ کرنا نہیں کہتے۔ اس وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو طریقہ بتایا اشارہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی انگلی کو سیدھی رکھے، اور سیدھی رکھنے کے بعد اس کو ہلکے حرکت دیتے ہیں، بس تھوڑی سی وہ انگلی حرکت میں آنی چاہیے، اس میں اشارہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ دعاؤں کے الفاظ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 انگلیوں کو بند کر لیں، یعنی اخیر والی انگلی کو، چھوٹی انگلی کو، اور اس کے بعد والی انگلی کو بند کر لیں، اور پھر آپ بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے آپ ایک حلقہ بنائیں۔ اس حلقہ کو بنانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھیں، اور پھر اسی طرح سے آپ اشارہ کریں یا حرکت دیں انگلی کو جس طرح سے آپ حرکت دے رہے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ ساری انگلیوں کو بند کریں اور اپنا جو انگوٹھا ہے وہ انگشت شہادہ کے بالکل اخیر میں، بالکل جڑ میں آپ رکھیں اور انگلی سے اشارہ کریں۔ یہ 3 طریقے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنی انگلیوں کو مٹھی نہیں بناتے، سیدھے ہاتھ رکھ کر کے انگشت شہادہ سے اشارہ کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور یہ جو اشارہ ہے انگشت شہادت کا جو اشارہ ہے، یہ اشارہ آپ شروع سے لے کر کے اخیر تک کریں، جب تک آپ تشہد میں بیٹھیں، چاہے آپ تحیات پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ درود پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ اس کے بعد کی دعائیں پڑھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو انگلی کا جو اشارہ ہے یہ دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جیسے ہم عام حالات میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ انگلی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس انگلی کا اشارہ جو ہے وہ شروع سے لے کر کے، شروع تشہد سے لے کر کے اخیر تشہد تک آپ کا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہم پہنچتے ہیں تو اس وقت لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اور اس وقت یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی توحید کا اشارہ دینے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے کوئی بھی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادتین پر پہنچتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہوں تو آپ اس وقت انگلی اٹھاتے ہوں، اس طرح کی بات صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان جب تشہد میں جب بیٹھتا ہے تو تشہد میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، میں نے ذکر کیا کہ جب آپ تشہد اول میں ہیں تو اسی طریقے پر بیٹھیں، آپ جس طرح سے جلسے استراحت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس طرح سے آپ 2 سجدوں کے درمیان آپ پہلے طریقے کے حساب سے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ آخری تشہد میں ہیں تو آخری تشہد میں یعنی جو بھی سلام پھیرنے والا تشہد ہو، جس تشہد کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تورک کیا کرتے تھے۔ تورک کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے تھے اور اپنی بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یہ جو داہنا پیر ہے اور پھر بایاں پیر جو ہے آپ اس طرح سے اس کو اپنے داہنے پیر کے نیچے سے داخل کریں کہ وہ باہر نکلا ہوا ہو اور اس کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہو، اور یہ جو داہنا پیر ہے آپ کا یہ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس طرح سے بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے، اور یہ جو تورک میں بیٹھنا ہے یہ سلام پھیرنے سے قبل بیٹھنا ہے، یعنی جس رکعت میں بھی آپ سلام پھیر رہے ہیں اس رکعت میں بیٹھنا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو اس وقت ہمیں دوسری تشہد میں یہ تورک کرنا ہے، لیکن اگر 1 تشہد والی نماز ہے تو صرف عام حالت میں بیٹھنا ہے، یعنی تورک نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رکعت میں ہوتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرنا ہوتا تھا تو اس وقت آپ تورک کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رکعت میں بھی ہمیں سلام پھیرنا ہو، جس تشہد کے بعد بھی ہمیں سلام پھیرنا ہو، تورک کا یہ عمل کیا جانا چاہیے۔ اللہ اعلم۔ یہاں پر جب ہم تشہد کر رہے ہوں تو یہ تو پیروں کے رکھنے کا طریقہ ہوا۔ تشہد اول اور تشہد اخیر میں دونوں ہاتھ کہاں پر رہیں؟ تو دونوں ہاتھوں کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 579 میں یہ عمل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ گھٹنے پر رکھ رہے ہیں اور اس کو پکڑ رہے ہیں تو وہ بھی درست طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص گھٹنوں سے پہلے یعنی ران پر بھی اگر تشہد کے دوران اپنے ہاتھوں کو رکھ رہا ہے تو یہ عمل بھی اس کے لیے جائز ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 579 میں ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو تشہد میں اپنی رانوں پر رکھا کرتے تھے۔ تشہد میں بیٹھنے کے بعد انسان درود پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان داہنی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور بائیں طرف دیکھتے ہوئے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ بعض احادیث میں اس میں اضافہ بھی ثابت ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ داہنی طرف صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں اور بائیں طرف آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جو عام طریقہ ہمارے یہاں چل رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف، اس طریقے پر اگر آپ کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد اذکار پڑھنے ہیں، لیکن وہ اذکار طویل ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ صرف نماز کے ختم ہونے کے متصل جو ذکر ہے، فرض نمازوں کے ختم ہونے کے بعد فوراً وہ ذکر کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ہی اللہ اکبر آپ بلند آواز سے کہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو لوگوں کی تکبیر سے پہچانتے تھے۔ جب نماز ختم ہوتی تھی لوگ بلند آواز میں تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ نماز مکمل ہوگی۔ اور تکبیر کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر کوئی شخص استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی عمل اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ محترم مشاہدین اور مشاہدات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، اور جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ بالکل مفصل بیان کیا گیا اور احادیث کے مطابق بھی بیان کیا گیا۔ میں نے دوران درس جگہ جگہ پر ایک ایک طریقے کو ذکر کرتے ہوئے میں نے کتب احادیث کا ذکر کیا، اور کتب احادیث میں وہ حدیث کس نمبر پر موجود ہے اس نمبر کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان نمبرات کے ساتھ آپ ان احادیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، اور اسی نماز کو نماز محمدی کہا جاتا ہے۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، نماز کا یہ طریقہ معلوم ہونے کے بعد کبھی کبھار بہت ساری غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں نماز کے دوران، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نماز کی غلطیاں اگر ہو جائیں تو نماز کی غلطیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے بہت الجھن اور بہت سارے شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا اپنا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی نماز کا طریقہ لوگوں کو بتایا جائے تو نماز کے طریقے کے بتانے کے ساتھ ساتھ نماز کے شروط،
ارکان، واجبات، مکروہات، سنن، ان چیزوں پر بھی گفتگو ہو جائے، تاکہ اگر نماز میں انسان نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کر جائے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری کون سی غلطی میری نماز کو باطل کر دیتی ہے، دوبارہ اس کو دہرانا پڑے گا، میری کون سی غلطی صرف سجدے سہو سے ختم ہو جاتی ہے، اور میری کون سی غلطی سے نماز پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں اگر معلوم ہیں تو کیا امام، کیا مقتدی، سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس دورے میں ایک تو نماز نبوی بتائی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ نماز کے بارے میں انسان بالکل واضح علم کے ساتھ ہو، اگر کوئی خامی، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پتہ ہو کہ اب مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے نماز کے شروط پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے میں شرط کی تعریف کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر نماز کے شروط بتائے جا رہے ہیں۔ شروط شرط کی جمع ہے۔ شرط کہتے کس کو ہیں؟ شرط جیسے ہم ایک دوسرے سے شرط لگاتے ہیں، یہ ایک الگ شرط ہے۔ شرط فقہا کے نزدیک اس کو کہا جاتا ہے، علماء کے نزدیک اس کو کہا جاتا ہے، محدثین کے نزدیک اس کو کہا جاتا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ فقہا نے، اصولیین نے شرط کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود۔ شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے نہ ہونے سے اس کے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے گا، اور اس کے ہونے سے اس کے مشروط کا ہونا لازم نہیں آئے گا۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا، میں اس کو مثال سے سمجھاؤں گا تو آپ کے سامنے مثال واضح ہو جائے گی۔ جیسے ابھی اسی میں ہم نماز کے شروط میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اب وضو سے ہم مثال دیں، فقہا نے کیا کہا کہ شرط ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے گا۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھا آپ نے، وضو شرط ہے تو اس کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آئے گا۔ اگر وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ ابھی میں وضو میں یہ ذکر کروں گا کہ اگر کسی شخص نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی بھول کر کے، اور پھر اس کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے وضو ہی نہیں کیا، تو اس کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی، کیونکہ وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ کیونکہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ وضو شرط ہے۔ شرط اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آتا ہے۔ اور اگلا ٹکڑا کیا ہے شرط کی تعریف میں؟ کہ جس کے رہنے سے مشروط کا رہنا لازم نہیں۔ اس کو بھی آپ وضو سے ہی سمجھ لیجئے کہ آپ وضو سے اگر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز ہی پڑھیں۔ ہم بہت ساری مرتبہ، بہت سارے وقت ہم وضو سے رہتے ہیں، اور بالکل اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں وضو کر کے نکلیں۔ تو جب بھی آپ وضو کر رہے ہیں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، ایسا کوئی لازم نہیں۔ تو وضو کے رہنے سے نماز رہے ایسا لازم نہیں آتا ہے۔ وضو آپ نے کر لیا تو نماز بھی آپ کو پڑھنی ہے، ایسا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہی شرط ہے، اسی کو شرط کہا جاتا ہے۔ اور شرط، اس کے بعد ایک اور چیز آئے گی، ارکان۔ شرط اور رکن میں فرق یہ ہے، نماز کے بہت سارے ارکان بھی ہیں، میں ارکان پر بھی تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن یہاں پر شرط اور رکن کے درمیان بھی فرق بتا دیتا ہوں کہ نماز میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ضروری ہیں جن کو شرط کہا جاتا ہے، ایسی بھی ضروری ہیں جن کو رکن کہا جاتا ہے۔ لیکن شرط کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ شرط وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو عبادت سے پہلے کیا جانا چاہیے۔ یہاں پر جتنی بھی شرائط میں ذکر کروں گا یہ سب کیا ہے؟ نماز سے پہلے کرنے کے کام ہے، نماز کے دوران کرنے کے کام ہے۔ اور نماز کے دوران جن چیزوں کا کرنا بالکل لازم ہوتا ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ بہرحال جب ہم ارکان کے تعلق سے گفتگو کریں گے تو ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ شرط اور رکن کے درمیان فرق کیا ہے۔ اب نماز کے شروط کیا ہیں جن کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں؟ اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی۔ نماز کے شروط اہل علم کے نزدیک، فقہا کے نزدیک 9 ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نماز کی قبولیت کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلمان ہونا ہے۔ اسلام نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کی نماز درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، اور آپ کی نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ جتنے بھی کفار ہیں، کفار کے اعمال کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لوگ اسلام نہ لائیں۔
اور ان کے اعمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم کافروں کے اعمال کو قیامت کے دن ذرہ بنا کر کے اڑا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لہذا یہاں سے ایک دعوتی جو نقطہ ہے وہ یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو جو دعوت دیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ اگر وہ شخص اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عبادتیں کرتا ہے تو اس شخص کو اس کی ہوئی عبادتوں کا فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ 60 سال 70 سال 80 سال نماز پڑھ جائے، اس کو ایک بھی نماز کا فائدہ ملنے والا نہیں۔ تو نماز کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا عاقل ہو، عاقل مطلب عقل مند ہو، اس کی عقل خراب نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل کی نماز درست نہیں ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4403 میں، سنن ترمذی حدیث نمبر 1423 میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، سوتے وقت وہ کیا بول رہا ہے، کیا نہیں بول رہا ہے، کیا بڑبڑا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ وعن الصبی حتی یحتلم، دوسرا شخص جس کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ بچہ ہے، جو بچہ ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی بلوغت سے پہلے تک اس کے اعمال نہیں لکھے جائیں گے، اس سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وعن المجنون حتی یعقل، تیسرا وہ شخص ہے جو مجنون ہو، دیوانہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوانے کے اعمال کو نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ وہ عقل رکھ لے، یعنی وہ سوجھ بوجھ والا ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ نماز پڑھے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا۔ جب تک وہ جنون کی حالت میں ہے نماز نہیں پڑھے گا۔ جنون کی حالت سے باہر نکل آیا، عقل مند ہو گیا، تو اس کے اوپر وہ نمازیں فرض ہیں، یعنی جو پہلے چھوٹی ہوئی نمازیں ان کو قضا نہیں کرنی۔ جب سے وہ عاقل ہوا، جب سے اس کے اوپر نماز فرض ہوئی اور جب سے اس کو نماز پڑھنی ہے۔ تیسری جو شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کے درست ہونے اور اس کے صحیح ہونے کے لیے، یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، تمیز کی عمر کو پہنچ چکا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث گزری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عن الصبی حتی یحتلم، کہ بچے سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو جب تک بچہ ہے، انسان بالغ نہیں ہوا، اس کی نماز کے درست ہونے یا صحیح ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے یا اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت سے پہلے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا بچوں کو، اور اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا۔ اور یہ تربیت ہوتی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی نمازیں نہ چھوٹیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 495 میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ان کو کہا کرو کہ بچے نماز پڑھ لو، بیٹے نماز پڑھ لو، نماز پڑھنی چاہیے آپ کو، اور صرف بیٹے کو نہیں، بیٹی کو بھی اس بات کی تلقین کرنی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 7 سال سے 10 سال تک نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، زیادہ سختی نہیں کرنی۔ لیکن جب بچے لڑکا ہو یا لڑکی ہو 10 سال کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ تھوڑی سختی کا معاملہ بھی کرنا ہے اور ڈانٹ کر کے ان کو نماز پر لگانا ہے۔ اور ڈانٹنے کے بعد بھی اگر وہ نماز پر نہ لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑا ان کو تم مار بھی سکتے ہو، کیونکہ یہ نماز ان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بالغ ہو جائیں اور نمازوں کی اہمیت کا احساس ان کے دلوں کے اندر نہ ہو۔ اس وجہ سے شریعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو مارنے کا حکم دیا۔ بہت تیز بھی نہیں مارنا ہے، ایسی مار نہیں مارنا ہے کہ جس سے زخم لگ جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ بس اتنا ڈر رہنا چاہیے کہ اگر آپ ایک مرتبہ بولیں تو آپ کا بچہ نماز پڑھنے لگے۔ مارنے کی ضرورت پڑے ہلکی پھلکی تو آپ مار بھی سکتے ہیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 سال کے ہونے کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو۔
اگر لڑکا ہے تو اس کے بستر کو بھی الگ کر دیا جائے. آپ کے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اور 10 سال کی عمر کو دونوں پہنچ گئے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس کا بستر الگ ہو جانا چاہیے، دونوں کو ایک بستر پر نہیں سلانا چاہیے. تو بہرحال تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ انسان بالغ ہو چکا ہو، کیونکہ بلوغت کے بعد ہی نمازوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور بلوغت کے بعد ہی اس کا ثواب یا چھوڑنے پر عقاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. نماز کے شروط میں سے جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے باوضو ہونا، جس کے بارے میں نے شرط کی تعریف میں مثال ذکر کرتے ہوئے میں نے بات کی. باوضو ہونا، یا آپ یہ کہیں کہ فقہاء ایک اور خاص لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حدث سے پاک ہونا انسان کے لیے شرط ہے. حدث سے اگر پاک نہیں ہوا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوئی. حدث کیا ہے؟ حدث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے حدث اکبر. حدث اکبر سے مراد انسان جنبی ہو جائے، اس کو احتلام ہو جائے، جماع کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے وہ جنابت کی حالت ہوتی ہے، ناپاک ہو، یعنی ایسی ناپاکی جس پر غسل کی ضرورت پڑے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے. عورتوں کے لیے احتلام وغیرہ کے ساتھ ساتھ اور جنابت کے ساتھ ساتھ حیض اور نفاس کا بھی مسئلہ ہے. تو حدث اکبر اگر ہے تو حدث اکبر سے بھی صفائی اور پاکی ضروری ہے. حدث اکبر سے پاکی کے لیے غسل کرنا لازم ہے. حدث کی جو دوسری قسم ہے حدث اصغر. حدث اصغر جیسے ہوا کا خارج ہو جانا، پیشاب کرنا، پیشاب اور پاخانہ کرنا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ حدث اصغر ہوتی ہیں. حدث اصغر ان کو کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے غسل لازم نہیں آتا، آپ وضو کریں تو وہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے. تو ان دونوں قسم کے حدث سے پاک ہونا آپ کا ضروری ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک حدث رہا، انسان باوضو ہے لیکن جنبی ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. جنبی جنابت کی حالت میں ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، بغیر وضو سے ہے تو وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے. بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہوگی. صحیح بخاری حدیث نمبر 6954، صحیح مسلم حدیث نمبر 225 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو حدث کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے یا یہاں تک کہ وہ پاکی صفائی کر لے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا کہ اگر حدث ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. لہذا نماز پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیں، وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیں. اور اسی وجہ سے میں نے ذکر کیا شرط کی تعریف کی مثال کے وقت کہ اگر کسی شخص نے جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں ناپاک تھا، مجھے غسل کی ضرورت تھی، یا بغیر وضو کی اس نے نماز پڑھ لی اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ اس کو وضو کرنا تھا، تو ایسی صورت میں اس کو اپنی نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے. تو یہ چوتھی شرط ہے کہ انسان حدث سے پاک ہو، یعنی باوضو ہو. پانچویں جو شرط ہے وہ یہ کہ انسان ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو. نجاست اور حدث میں فرق ہے. حدث جو معنوی گندگی ہوتی ہے جو دکھ کر کے نہیں آتی، نجاست اس گندگی کو کہتے ہیں جو دکھ کر کے آئے، جو ظاہری گندگی جس کو محسوس کیا جا سکے، جس کو دیکھا جا سکے یا چھوا جا سکے، ایسی گندگی کو نجاست کہا جاتا ہے. تو نجاست سے پاک ہونا بھی یا اپنے جسم کو پاک کرنا یا نجاست کو دور کرنا بھی ضروری ہے. نجاست کئی جگہ پر ہو سکتی ہے، بدن میں بھی نجاست ہو سکتی ہے. اگر بدن میں کہیں نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے. کپڑے کی بھی نجاست ہو سکتی ہے، آپ کا کپڑا نجیس ہو تو اس کپڑے کو بھی پاک کرنا یا اس کو اتار کر کے دوسرا کپڑا پہننا ضروری ہے. اسی طرح سے جگہ کی بھی نجاست ہو سکتی ہے، جس جگہ پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوں وہ جگہ نجیس ہو، ناپاک ہو. تو تینوں طرح کی جو نجاستیں ہیں، چاہے بدن کی نجاست ہو، کپڑے کی نجاست ہو، جگہ کی نجاست ہو، تینوں نجاستوں سے انسان کو پاک ہونا ضروری ہے، تبھی نماز قبول ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مدثر آیت نمبر 4 میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیں. تو لہذا نماز کے لیے اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نجاستوں سے پاکی حاصل کیے بغیر نماز پڑھ لی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کے حکم کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نجاستوں سے پاکی حاصل کیے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ نجاست جو لگی ہوئی ہے، چاہے جگہ میں ہو، چاہے کپڑے میں ہو، چاہے بدن میں ہو، دوران نماز اس کو معلوم ہو جائے کہ نجاست لگی ہوئی ہے.
کپڑے میں لگی ہوئی ہے یا جگہ میں نجاست ہے، اگر دوران نماز اس کو نجاست کا علم ہو جاتا ہے تو اس وقت دو حالت ہیں، یا تو اس نجاست کو نماز کے دوران ہی ختم کر دینا اس کے لیے ممکن ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی رومال ہے، آپ کے پاس کوئی دستی ہے، اس دستی میں نجاست لگی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو اپنے جیب میں رکھ لیا تھا، دوران نماز آپ کو یاد آیا کہ دستی میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو لہٰذا آپ دستی نکال کر کے پھینک دیں، سائڈ کر دیں، اس کے بعد آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ یہاں پر آپ کو اپنی نماز توڑنا، قطع کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس نجاست کو آپ نماز توڑے بغیر بھی ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نجاست ایسی ہے جس کو دور کرنا دوران نماز ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، تو ایسی صورت میں آپ کو نماز توڑ دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا اس میں نجاست لگی ہوئی، اب دوران نماز اگر آپ اس کو اتارنے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور اتنا زیادہ عمل کرنا، اتنی زیادہ نماز کے دوران حرکت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی۔ تو ایسی صورت میں آپ نماز توڑ دیں، اور جو نجاست والا جو کپڑا ہے یا نجاست والی جو جگہ ہے آپ اس کو صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی نماز دوبارہ سے آپ شروع کریں۔ جو پہلی جو حالت میں نے ذکر کی کہ دوران نماز اگر اس کو نجاست کو دور کرنا ممکن ہو تو اس کو دور کر دیا جائے گا اور نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اور آپ کی نماز مقبول ہوگی، اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 650 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنی جوتیوں کو اتار دیا اور ان کو اتار کر کے آپ نے بائیں جانب رکھ دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ عمل دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی اور اس کو انہوں نے سائڈ کر دیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ما حملکم علی القاء نعالکم، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ان لوگوں نے کہ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہ ما قذرا، حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے خبر دی کہ ان دونوں جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے ان کو اتار دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا جاء احدکم الى المسجد، اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد کو آتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، فلینظر، تو چاہیے کہ وہ اپنے جوتوں کو دیکھ لے، فإن رأى في نعلیہ قذرا، اگر وہ اپنے جوتوں میں گندگی اور نجاست کو دیکھتا ہے، فلیمحو، تو اس کو زائل کر دے، اس کو دور کر دے، ولیصلی فیہما، اور ان دونوں جوتوں میں نماز پڑھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نجاست کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور دوران نماز آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے کپڑے میں یا کسی چیز میں نجاست ہے اور اس کو دوران نماز ہی دور کر دینا ممکن ہو بغیر کسی عمل کثیر کے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس نجاست کو دور کر دینا چاہیے۔ اس نجاست کے ساتھ پہلی پڑھی ہوئی نمازیں بھی مردود نہیں ہوں گی، وہ نمازیں بھی صحیح ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جوتیوں کو اتار کر کے سائڈ میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو پڑھی ہوئی نمازیں تھیں ان کا اعادہ نہیں کیا، ان کو دہرایا نہیں۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دہرانا ضروری نہیں ہے، ان کو دہرایا ہی نہیں جائے، بلکہ اپنی جو نماز چل رہی ہے اس نماز کو آگے مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری جو حالت ہے، اگر نجاست کے ساتھ انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ نجاست کا جو علم ہے وہ نماز کے ختم ہونے کے بعد، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ارے میرے کرتے میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی، مثال کے طور پر کسی بچے نے پیشاب کیا تھا اور میں نے اس پہ چھینٹا نہیں مارا تھا یا اس کو میں نے دھویا نہیں تھا اور اسی حالت میں نے نماز پڑھ لی، آپ کو نماز کے بعد ہی یاد آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے یہاں پر تھوڑی رخصت دی ہے کہ نجاست اگر خارجی ہے، دکھ کر کے آنے والی ہے، محسوس کی جانے والی ہے، اور اس کے ساتھ انسان نے اگر نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں اس کو نماز کو دہرانا ضروری نہیں۔ لیکن فرق ہے، دیکھیں آپ، یہ نجاست کی بات ہو رہی ہے، حدث کی بات نہیں ہو رہی۔ حدث اگر ہے جس کے لیے غسل ضروری ہے یا وضو ضروری ہے، اس کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کو نماز دہرانا ضروری ہے۔ لیکن اگر نجاست لگی ہوئی ہے جو کہ ظاہری دکھ کر کے آنے والی ہے، وہ معنوی نجاست نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ کو اپنی نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ پانچویں شرط ہے ہر قسم کی نجاست سے
پاک ہونا۔ اس کے بعد نماز کے شروط میں کچھ اور بھی شروط ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز کے 9 شروط ہیں۔ اب تک ہم نے 6 شروط پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آج کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آگے کے ایپیسوڈ میں ہم بقیہ شروط پر بھی گفتگو کریں گے اور اس کے بعد نماز کے ارکان پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے طریقے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی تمام عبادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نماز محمدی کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔